اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگانی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، نواں حصہ اور آخری حصہ، صفحہ نمبر 202، اصحاب قصہ۔ خدا برا کرے تعصب، حسد اور اہل بیت دشمنی کا کہ اسلام کی کوئی مسلم حقیقت مسلم نہ رہنے پائی اور ہر جگہ حکومت کے نمک خاروں نے کوئی نہ کوئی شبہ پیدا کر دیا۔ آیت تطہیر اہل بیت اطہار کی شان میں ہے اور اہل بیت سے مراد خمسہ نجباں ہیں، کون نہیں جانتا ہے، لیکن دور قدیم و جدید میں ایسے افراد بہرحال پیدا ہوتے رہے ہیں جن کا کام ہی حقائق میں تشکیک کرنا اور مسلمات اسلام کو شبہات کی نذر کر دینا ہے۔ انہوں نے آیت کے قبل و بعد کا سہارا لے کر اسے ازواج پیغمبر سے مربوط کرنا چاہا ہے اور ضمناً یہ اعتراف بھی کرتے رہے ہیں کہ اہل بیت کا دائرہ ازواج سے زیادہ وسیع ہے اور اس میں حضرات علی و فاطمہ، حسن و حسین کی بھی گنجائش ہے، کہ جس کے بعد ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس نے اس گنجائش کو بھی ختم کر دیا اور اپنے خیال خام میں دلائل قائم کر دیے کہ اہل بیت کا اطلاق حضرات معصومین پر نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد صرف ازواج پیغمبر ہیں، اور پھر دو ایک روایتیں بھی تیار کر دیں جن میں راویوں نے اہل بیت کو ازواج سے وابستہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے مقابلے میں ان تمام احادیث کو نظر انداز کر دیا ہے جن میں اہل بیت کی مکمل وضاحت موجود ہے اور حضرات معصومین کے اسماء گرامی درج تھے، اور جس کے بعد کسی شبہے کی گنجائش نہ تھی، بلکہ جناب ام سلمہ کا روک دینا دلیل تھا کہ اس میں ازواج شریک نہیں ہیں۔ بہرحال یہ زمانے کا ایک کرشمہ ہے کہ جس زوجہ پیغمبر نے داخل ہونے کی کوشش کی اسے سرکار دو عالم نے روک دیا، اور جس کا اس موقع پر پتہ اور نشان بھی نہیں تھا اسے از غیب آیت میں شامل کر دیا گیا۔ اس وقت بطور حاصل مطالعہ امام احمد ابن حنبل اور ان کے زمانے کے بعد کے مستند علماء اہل سنت کے حوالے ذکر کیے جا رہے ہیں جنہوں نے نام بنام حضرات علی و فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں آیت کریمہ کے نزول کا ذکر کیا ہے، اور جس کے بعد کسی تشکیک اور تردید کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ مرحوم علامہ جوادی نے اس حوالے سے جو کتابیں نقل کی ہیں ان کی تعداد 63 ہے، 63 کتابوں کا ذکر کیا ہے جو نقوش عصمت کے صفحہ نمبر 203، 204 اور 205 پر موجود ہے۔ جو حضرات مراجعہ کرنا چاہتے ہیں یہ صفحات دیکھ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 206، پردہ اور سیرت معصومین۔ سیرت خود ایک ساکت و صامت حقیقت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے استدلال قائم کرنے سے پہلے اس کی نوعیت پر نظر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نوعیت کو دریافت کیے بغیر سیرت سے استدلال ایک بے معنی امر ہوگا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے کسی معصوم کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ظاہر ہے کہ اس نماز سے اتنا تو ضرور اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں 2 رکعت نماز قائم کرنا جائز ہے، لیکن یہ فیصلہ ناممکن ہوتا ہے کہ یہ نماز سنت ہے یا واجب ہے تو صرف معصوم کے لیے واجب ہے یا دوسرے افراد کے لیے بھی واجب ہے۔ اس نماز کی نوعیت دریافت کرنے کے لیے مذہب کے دوسرے قوانین پر نظر کرنا ہوگی۔ مثلا یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام میں واجب نمازوں کی تعداد معین ہو چکی ہے اور معصوم کے خصوصیات بھی تحدید کی جا چکی ہے، اس لیے یہ نماز واجب نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کا شمار خصوصیات معصومین میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نماز کا مستحب ہونا امر یقینی ہے۔ یہی حال جملہ سیرتوں کا ہے کہ جب تک ان کی نوعیت نہ معلوم ہو جائے اس وقت تک ان کے بارے میں فیصلہ کرنا غیر ممکن ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پردے کے بارے میں بھی اسلام کا موقف دریافت کیا جائے تاکہ اس کی روشنی میں سیرت کا تجزیہ کیا جا سکے۔ قرآن و سنت کے اکثر بیانات سے اس موقف کی وضاحت کرنے کے لیے اس وقت معصومہ عالم جناب فاطمہ زہرا کا یہ فقرہ پیش نظر ہے جو آپ نے سرور کائنات کے سوال پر ارشاد فرمایا تھا۔ آپ کا سوال تھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، اور معصومہ عالم کا جواب یہ تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس پر کسی مرد کی نگاہ پڑے اور نہ وہ کسی مرد کو دیکھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ ایک طرفہ ستر کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں طرفین کی حیا و غیرت کو دخل ہے۔ پردہ صرف گھر میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے بلکہ گھر سے نکلنے کے بعد بھی مردوں کی نظر سے بچنے کا نام ہے، اور گھر میں رہ کر بھی نامحرم کی نگاہ سے
اپنے کو بچائے رکھنے کا نام ہے۔ عورت کو قانونی اعتبار سے گھر کے اندر رہ کر امور خانہ کی نگرانی کرنا چاہیے، اور اگر کبھی بربنائے ضرورت نکل بھی آئے تو اپنے کو مردوں کی نظر سے بچائے رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مرد کو عورت پر حکومت کا درجہ اسی معنی میں دیا ہے کہ وہ عورت کو گھر سے باہر نہ جانے دے۔ بیرون خانہ کی مصلحتوں کو عورت کی نسبت سے مرد زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اگر ان حالات کے جانتے ہوئے بھی باہر جانے کی اجازت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شرم و حیا رخصت ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کی شرم و حیا رخصت ہو جائے اس کا دین و مذہب کہاں رہ جاتا ہے۔ معصوم عالم کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں آپ کی سیرت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کے دروازے پر سرور کائنات اپنے محترم صحابی کو لے کر آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی تو معصوم عالم نے اجازت دے دی، لیکن آپ نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے عرض کیا کہ گھر آپ کا گھر ہے، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا ایک صحابی بھی ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس ایک چادر ہے جس سے یا سر کو چھپا سکتی ہوں یا پیروں کو، ایسی حالت میں کسی صحابی کو گھر کے اندر آنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہوں؟ واقعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ معصوم عالم صحابی کو گھر کے اندر آنے سے نہیں روکنا چاہتی، بلکہ پردے کے حدود پر روشنی ڈالنا چاہتی، یعنی اگر میرے پاس چادر ہوتی تو ضرور اجازت دے دیتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت نے اپنی ابا عنایت فرما دی تو جناب سیدہ نے بخوشی صحابی کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ معصومہ کے گزشتہ ارشاد سے بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ عورت یا مرد کے دیکھنے کا مطلب اس کے چہرے اور صورت کا دیکھنا ہے، لیکن آپ کی سیرت نے اس کی مزید وضاحت اس طرح کر دی کہ اس کے حدود میں قد و قامت بھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ نے اسما سے یہ شکوہ کیا کہ مدینے میں جنازہ اٹھانے کا طریقہ ناقص ہے اور اس سے مردے کا قد و قامت نمایاں ہو جاتا ہے، اور جب اسما نے حبش کے طریقے سے تابوت بنا کر دکھایا تو آپ کے لبھائے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ بعض روایات میں طریقہ معصومہ کے خواب کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا اضطراب مرنے کے بعد کے لیے تھا، جب انسان سے ہر حکم اور فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہ اضطراب بتاتا ہے کہ آپ مرنے کے بعد بھی اپنے قد و قامت کو نمایاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھیں، اور جو مرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کرتا ہو کہ وہ زندگی میں کیسے پسند کر سکتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب رسول اکرم آپ کو مباہلہ میں لے کر چلے تو آگے خود رہے اور پیچھے حضرت علی علیہ السلام کو کر دیا، تاکہ فاطمہ کا قد نمایاں نہ ہونے پائے اور فاطمہ کے نقش قدم پر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی یہی بلندی نفس تھی کہ جس کی عظمت کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ رسول اکرم ابن مکتوم نابینا صحابی کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے اور عائشہ اور حفصہ سے کہا کہ حجرے میں چلی جاؤ، تو دونوں نے کہا کہ یہ تو نابینا صحابی ہے، اس سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سچ ہے کہ وہ نابینا ہے، لیکن تم تو نابینا نہیں ہو۔ اسلام جہاں اس کا نظر کرنا پسند نہیں کرتا ہے، وہیں تمہارا بھی نظر کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ مذکورہ والا واقعات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت کی اصلی منزل حدود خانہ ہے اور اس کا اصلی منصب امور خانہ کی نگرانی ہے۔ اس کے رخ و رخسار کو نگاہ مردم سے بچانے میں خیر ہے اور اس کے قد و قامت کو اجنبی نظروں سے بچائے رکھنے میں عافیت ہے۔ یہی کردار معاشرے کی اصلاح کا ضامن ہے اور یہی اصول حیات سماج کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے۔ اگرچہ اس کے حدود واجبات سے زیادہ ہیں اور واجبات میں ان میں سے بہت سی چیزیں شامل نہیں ہیں، لیکن خیر بہرحال خیر ہے اور حتی الامکان اس کا لحاظ ضروری ہے۔ بلا ضرورت خیر کو ترک کر دینا بعض اوقات شر کا باعث ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم امت توحید و رسالت اور پیروان مسلک ولایت کو اس خیر کے حاصل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ہر شر و آفت سے محفوظ رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔